السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، صحیح بخاری کتاب التوحید کا کورس چل رہا ہے اور آج اس کا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اس کتاب التوحید کا 25واں باب ہے۔ باب ما جاء فی قول اللہ تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس باب میں امام بخاری ایسی حدیثیں لائے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ذکر ہے۔ پہلی حدیث حضرت اسامہ بن زید کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا کوئی بیٹا آخری وقت میں تھا، جانکنی کے عالم میں تھا۔ فارسلت الیہ ان یاتیہا، تو انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی ان کے پاس آ جائیں۔ فارسلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس پیغام بھیجا، ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ وہ لے لے اور جو کچھ وہ دے دے۔ وکل الی اجل مسمى، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، تو تم صبر سے کام لو اور ثواب کی امید رکھو۔ تو انہوں نے دوبارہ اللہ کے رسول کو بلوایا اور قسم دے کر کے بلوایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا، اور معاذ ابن جبل، ابی بن کعب اور عبادہ ابن صامت، یہ سارے لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ان لوگوں نے بچہ دے دیا۔ تو اس وقت بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی اور اس طریقے سے محسوس ہو رہا تھا کہ انہا شنتن، کے کوئی پرانا مشکیزہ ہے، اس طریقے سے بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم کرنے والے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کا ذکر ہے، اور یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختصمت الجنت والنار الی ربہما، کہ جنت اور جہنم نے اپنے رب کے حضور جھگڑا کیا۔ تو جنت نے کہا یا ربی ما لہا لا يدخلها الا ضعفاء الناس وسقطهم، کہ کیا بات ہے کہ میرے اندر صرف وہ لوگ جائیں گے جو کمزور ہوں گے اور گرے پڑے لوگ ہوں گے۔ تو جہنم نے کہا اوثرت بالمتکبرین، میرے اندر تکبر کرنے والے لوگ جائیں گے، مجھے تکبر کرنے والوں کو ترجیح دی گئی ہے میرے اوپر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے کہا انت عذابی، تو میرا عذاب ہے۔ اصیب بک من اشاء، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا اپنا عذاب دوں گا۔ وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمَا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنكُمَا مِلْؤُهَا، اور تم میں سے ہر ایک بھرے گی، جنت بھی بھرے گی، جہنم بھی بھرے گی۔ آپ نے فرمایا فَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا، جہاں تک جنت کا معاملہ ہے اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِنَّهُ يُنشِئُ لِلنَّارِ مَن يَشَاءُ، اور جہنم کے لیے وہ جس کو چاہے گا پیدا کرے گا، فَيُلْقَوْنَ فِيهَا، اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ فتقول، تو جہنم کہے گی حل میں مزید، کیا اور بھی لوگ ہیں؟ ثلاثاً، جہنم 3 بار یہ کہے گی۔ حتی یضع فیہا قدمہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا قدم جہنم کے اندر رکھے گا۔ فتمتلئ، اور جہنم بھر جائے گی۔ ویرد بعضها الی بعض، اور ایک کے اوپر ایک وہ سمٹنے لگے گی اور کہے گی قط قط قط، بس بس بس۔ تو اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بھی ثبوت ملا اور اللہ تعالیٰ کے قدم کا بھی ثبوت ملا، اور ہم ان صفات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت انس کی، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا صَفْعٌ مِّنَ النَّارِ، کہ کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ میں ان کو جھلسنا پڑے گا، بِذُنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، اپنے گناہوں کی سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں وہ جھلسیں گے۔ ثُمَّ يُدْخِلُهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے۔ ان لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد جہنمی کہا جائے گا کہ یہ جہنم میں سے نکل کر کے جنت میں آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان تمام احادیث میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو ثابت کر رہے ہیں، جس کا بہت سارے گمراہ فرقے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا باب ہے باب قول اللہ تعالی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتے۔ اس میں امام بخاری حدیث لائے حضرت عبداللہ بن مسعود کی، پہلے ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، اب یہاں دوسرے الفاظ کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، بے شک اللہ تعالیٰ
آسمان کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، زمین کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، پہاڑوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور درختوں اور ندیوں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، اور پھر کہے گا، اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہے گا انا الملک، کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور آپ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تمام صفات جاننے کے باوجود یہودی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی ناقدری ہے۔ اس کے بعد ہے باب ما جاء فی تخلیق السماوات والارض وغیرها من الخلائق۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ زمین و آسمان وغیرہ جتنی مخلوقات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ فِعْلُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اور ان کو پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اس کا کام ہے، ایکشن ہے، وَأَمْرُهُ، اور اس کا حکم ہے۔ فَالرَّبُّ بِصِفَاتِهِ وَفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے اپنی تمام صفات کے ساتھ، اپنے فعل، اپنے کاموں کے ساتھ، اور اپنے حکم کے ساتھ۔ وَهُوَ الْخَالِقُ الْمُكَوِّنُ، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے اور بنانے والا ہے، غیر مخلوق، اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہوا اور اس کے حکم سے ہوا، اس کی تخلیق سے ہوا، اس کے بنانے سے ہوا، وہ سب مفعول ہے، مخلوق ہے، بنایا گیا ہے۔ بہت سارے گمراہ فرقے بندوں کے افعال کا جو ہے خالق، یہ انسان کو مانتے ہیں کہ انسان جو کام کرتا ہے ان کا خالق انسان ہے۔ تو امام بخاری نے ان کا رد کیا ہے کہ بندوں کے افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام جتنے بھی دنیا میں کام ہیں اور مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس میں پہلی حدیث لائیں عبداللہ ابن عباس کی، وہ کہتے ہیں بتّو فی بیت میمونتا، میں نے رات گزاری حضرت میمونہ کے گھر میں۔ حضرت میمونہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے آخر میں آنے والی جو ہیں یہ حضرت میمونہ ہے۔ حضرت عباس نے ان کا نکاح کرایا تھا، اور ایک جگہ ہے صرف نام کی، وہاں پر ذی القعدہ سن 7 ہجری میں ان کا نکاح اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا تھا۔ بہت اللہ سے ڈرنے والی اور متقی تھیں۔ سن 51 ہجری میں آپ کا انتقال اسی جگہ ہوا جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا۔ تو حضرت میمونہ چونکہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھیں تو اکثر ان کے یہاں جا کر کے وہ رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ کے گھر میں رات گزاری، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم عندہا، اللہ کے نبی حضرت میمونہ کے پاس تھے۔ تو میں نے اس لیے رات گزاری کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے رسول کی رات کی نماز کیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تک اپنے اہل کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بات چیت کی، پھر آپ سو گئے، اور جب رات کا آخری تہائی حصہ آیا تو اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھنے لگے، ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات و دن کی گردش میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا، پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے وضو کیا، آپ نے مسواک کیا، پھر آپ نے 11 رکعت نماز پڑھی، پھر حضرت بلال نے فجر کی اذان دی، پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نکلے اور آپ نے پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ہے باب قول تعالی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک روز انہی کی مدد ہوگی اور ان کا لشکر غالب ہوگا۔ تو یہاں جو ہے امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے وہ یعنی وقت پر ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کبھی کچھ کلام کرتا ہے، کبھی کچھ کلام کرتا ہے۔ تو بہت سارے جو فلسفی لوگ ہیں، فلاسفر لوگ ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہوتا ہے اس کے اندر حدوث نہیں ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو کلام کرنا تھا کر چکا، اب اللہ تعالیٰ بار بار کلام نہیں کرتا ہے۔ تو امام بخاری ان کا رد کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں۔ تو پہلے اور بعد میں اسی چیز کے بارے میں کہا جائے گا جس کے اندر وقت کے حساب سے تجدد ہوتا رہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ایک وقت کے لیے تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کبھی کلام نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ امام بخاری اس کا رد کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کے لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے پاس یہ لکھا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر، میرے غصے سے، میرے غضب سے آگے بڑھ گئی۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا غضب دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور رحمت اللہ تعالیٰ کے غضب پر غالب آ گئی، اس کا مطلب کہ
یہ جو دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کبھی رحم کرتا ہے کبھی غضب کرتا ہے، تو ان صفات کو جو فلسفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح ازلی ہیں اور وقت کے ساتھ ان کے اندر تجدد نہیں ہوتا، حدوث نہیں ہوتا، یعنی تو اس کا رد کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی رحم کرے، کبھی غضب کرے، کبھی کلام کرے، تو اس کی یہ تمام صفات جو ہے ان کے اندر چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا اور آپ سچے ہیں اور آپ کی تصدیق کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک انسان کے نطفے کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اور 40 راتوں تک جمع کیا جاتا ہے۔ 40 دن اور 40 رات تک اس کے ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہوتا ہے اس کو جمع کیا جاتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثلہ، پھر وہ علقہ یعنی جمع ہوا خون ہو جاتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثلہ، پھر وہ مضغہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ثم یبعث الیہ الملک، پھر ایک فرشتہ اس کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ فیؤذن باربع کلمات، اور وہ فرشتہ 4 چیزوں کا حکم اس کو دیا جاتا ہے۔ دیکھیے یہاں حکم دیا جاتا ہے، پہلے حکم نہیں دیا گیا تھا، جب 40 دن 4 مہینہ گزر گئے تب حکم دیا گیا۔ یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کچھ حکم دیتا ہے، کبھی کچھ حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار جو حکم دے چکا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب وہ 4 مہینہ پورا کر لیتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے بارے میں لکھنے کا۔ کیا لکھنے کا حکم دیتا ہے؟ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ، فرشتہ اس کی روزی کو لکھتا ہے، اس کی عمر کو لکھتا ہے، اس کے عمل کو لکھتا ہے۔ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، اور یہ لکھتا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ ثُمَّ يُنفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے ایک انسان جنتی والا عمل کرتا ہے، حتیٰ لا يكون بینہا وبینہ الا ذرا، یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، لیکن تقدیر کی جو کتاب ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ چیز اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے اور وہ مرنے کے پہلے جہنمی والا عمل کر لیتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی جہنمیوں والا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر کی کتاب اس کے اوپر غالب آتی ہے اور وہ جنتی والا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتبار اللہ تعالیٰ کے یہاں خاتمہ کا ہے۔ ساری زندگی انسان ایمان پر رہے اور خاتمہ کفر پر ہو جائے تو برباد ہو جائے گا، اور کسی کی ساری زندگی کفر پر گزری ہے لیکن مرنے کے پہلے، خاتمے کے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی تو وہ نجات پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبریل، کیا بات ہے کہ آپ ہمارے پاس جو آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت جبریل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم نہیں اترتے ہیں مگر آپ کے رب کے حکم سے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہمارے آگے اور پیچھے کی تمام باتوں کا مالک وہی ہے، اسی کو ساری باتوں کا علم ہے۔ تو یہ جو آیت تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب تھا کہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اترتے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ مدینہ کے کھیت میں چل رہا تھا، اللہ کے رسول کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو آپ کا یہودیوں کی ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا، تو یہودیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، لیکن کچھ لوگوں نے کہا مت پوچھو، لیکن بہرحال لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑے تھے اور میں آپ کے پیچھے تھا، اور میرا یہ گمان ہے کہ آپ کے اوپر وہی نازل ہو رہی تھی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، روح کا تعلق میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے سنائی تو یہودیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم یہ سوال مت پوچھو، یعنی یہ جواب سن کر کے وہ خاموش ہو گئے۔ تو روح کی کیا حقیقت ہے آج تک سائنس بھی نہیں جان سکی، انسان نہیں جان سکا۔ اللہ نے روح کے بارے میں بس اتنا کہا کہ یہ تیرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو روح کی حقیقت تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کا ذکر ہے اور یہی امام بخاری اس حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے اس انسان کا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلہ، اور اس کو نہ نکالے مگر اللہ کی راہ میں جہاد۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد اور اس کے کلمات کی تصدیق
کی وجہ سے وہ نکلا ہو تو اللہ نے اس بات کی ذمہ داری لی ہے بِأَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، او یرجعه الى مسکنه الذي خرج منه، یا اللہ تعالیٰ اس کے مسکن اور ٹھکانے کی طرف اس کو لوٹائے گا، مع ما نال من اجر او غنیمت، ساتھ میں جو اجر و ثواب اس کو ملے گا اور جو مال غنیمت ملے گا اس کے ساتھ وہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹے گا، یعنی یا تو شہید ہوگا یا اجر کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کا ذکر ہے، یہی امام بخاری کا استدلال ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری کی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی حمیت کے لیے لڑتا ہے، یعنی اپنے خاندان کے لیے، اپنے برادری کے مدد کے لیے لڑتا ہے، اور ایک آدمی بہادری کے لیے لڑتا ہے، اور ایک آدمی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو اس میں سے کون سا اللہ کی راہ کے لیے لڑتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ جو اس لیے لڑتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ، وہی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے کلمہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، یہی امام بخاری کا استدلال ہے۔ اس کے بعد اگلا جو باب ہے باب قول اللہ تعالی انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ امام بخاری اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کا ذکر ہے اس سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے حکم سے یہی مراد ہے۔ اس میں پہلی حدیث لائے ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کا ایک گروہ ظاہرین علی الناس، دوسروں پر غالب رہے گا، حتیٰ یأتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ تو یہاں قیامت کو اللہ کا حکم کہا گیا کیونکہ قیامت اللہ کے حکم فرمانے سے، اس کے کہنے سے ہوگی۔ تو یہ کون سی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر دور میں یہ جماعت رہے گی میری امت میں جو حق کے اوپر رہے گی اور دوسروں کے اوپر غالب رہے گی؟ تو یہ جماعت جو ہے وہی جماعت ہے جو قرآن و حدیث پر چل رہی ہوگی، جو سلف صالحین کے منہج پہ چل رہی ہوگی، اور آج بھی اور ہر دور میں انشاءاللہ یہ جماعت باقی رہے گی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا یزال من امتی، میری امت کے اندر ایک گروہ ایسا رہے گا قائمۃ بامر اللہ، جو اللہ کے حکم کے اوپر قائم رہے گا، لا یضرہم من کذبہم، ان کو جو لوگ جھٹلائیں گے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، ولا من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، حتیٰ یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، وہم علی ذالک، اور وہ اسی حال میں رہیں گے۔ حدیث کے ایک راوی ہے مالک ابن یخامر، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہم بالشام، کہ یہ گروہ ملک شام کے اندر ہوگا، اس گروہ کا تعلق ملک شام سے ہوگا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو مالک کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے ہیں وہم بالشام، کہ یہ گروہ شام کے اندر ہوگا۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کے پاس کھڑے تھے۔ جب مسیلمہ کذاب اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور وہ اللہ کے نبی سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا خلیفہ بنا کے اس کی وصیت کر کے جائیں تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آؤں گا، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا لو سألتنی هذه القطعة ما اعطیتکھا، کہ اگر تو یہ زمین کا ٹکڑا بھی مجھ سے مانگے گا تو میں تجھ کو نہیں دوں گا، ولن تعدو امر اللہ فیک، تیرے بارے میں جو اللہ کا حکم ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، ولئن ادبرت، اور اگر تو نے اسلام سے پیٹھ پھیری، لیؤقرنک اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے تباہ و برباد کر دے گا۔ تو مسلمہ کذاب کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اس نے اللہ کے نبی کو اس طریقے کے آفر کیے تھے جن کو اللہ کے نبی نے سختی سے جھٹلا دیا، پھر وہ واپس چلا گیا اور یمامہ کے اندر اس کا فتنہ خوب پھیلا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے لڑنے کے لیے فوج بھیجی اور مسلمہ کذاب مارا گیا، اور اس کو قتل کرنے والے کون تھے؟ حضرت وحشی بن حرب تھے، جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اور بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ تو اس طریقے سے اس فتنے کا خاتمہ ہوا۔ تو یہاں اس حدیث کو امام بخاری کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے مسلمہ کذاب سے کہا وَلَن تَعْدُوَ أَمْرَ اللَّهِ، کہ اللہ کا جو حکم تیرے بارے میں ہے تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد اس باب کی آخری حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، وہ کہتے ہیں، یہ حدیث بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ابھی دوسرے الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا اور آپ ایک چھڑی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، ہمارا گزر یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا تو ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو، لیکن ان میں سے بعض نے کہا کہ ان سے مت پوچھو، ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز لے کر کے آئیں جو تم کو ناپسند گزرے، لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔
تو ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اے ابو القاسم روح کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف وہی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح کا تعلق میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم جس قرأت میں قرآن پڑھتے ہیں اس میں وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہے، لیکن یہ عبداللہ ابن مسعود کی قرأت ہے جس میں وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہے کہ ان کو بہت تھوڑا علم دیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اس حدیث میں بھی آیت کریمہ کا ذکر ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ روح کا تعلق میرے رب کے حکم سے ہے، اور یہی امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم دیتا رہتا ہے اور کائنات کے سارے کام اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج ہم لوگوں نے مختلف اللہ تعالیٰ کی صفات، صفت رحمت کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب انشاءاللہ مزید ہم اس کے بارے میں آگے کے ایپیسوڈز میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔